السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سامعین گرامی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ قال یا ربی، بندہ کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، کیف اطعمک وانت رب العالمین، کہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں حالانکہ آپ تو پورے جہان کے مالک ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا؟ فلم تطعمہ، تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا۔ اگر تو دنیا میں اس کو کھانا کھلا دیتا تو آج میرے پاس اس کا اجر پاتا۔ تو سامعین گرامی، وہ موقع آ گیا ہے کہ آج انسانیت منتظر ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ آج بانڈی میرا کی وہ عوام منتظر ہے جو ڈیلی ویجز پر تھے، روزانہ کماتے تھے، کھاتے تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ جو تھے، وہ منتظر ہیں آپ کی امداد کے۔ تو آپ آگے بڑھیں، آواز خلق یہ قدم اٹھا رہی ہے، آواز خلق لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہی ہے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ آپ نے آواز خلق کو آزمایا ہوا ہے۔ آواز خلق کئی سالوں سے تقریباً ایوریج 4 لاکھ مستحق افراد تک پہنچا رہی ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اور اس دفعہ تو وہ مسکین ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الکاسب حبیب اللہ، کہ مزدور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ دیکھیں، اللہ کے دوست ابھی گھر بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس مال بھی ہے اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں ان پر۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ سخت ہے، کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا، میں چونکہ جوتے سلائی کرتا ہوں اس لیے میرا ہاتھ سخت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ہاتھوں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ آج وہ ہاتھ جن کو آگ نہیں چھوئے گی آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیں، آواز خلق کا حصہ بنیں، آواز خلق کے ساتھ اس بارے میں آپ مدد کریں۔ اب یہ بات کہ آپ آواز خلق کو کیوں مدد کریں، آپ کسی اور طریقے سے کیوں نہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آواز خلق کو آزمایا ہوا ہے، اور آواز خلق کا یہ مشن ہے کہ کسی کی عزت نفس کے اوپر حرف نہ آئے۔ جب بھی مینجمنٹ بیٹھتی ہے، مشورہ کرتی ہے، تو سب سے پہلا یہ نقطہ اٹھتا ہے، سب یہ نقطہ اٹھاتے ہیں، سلطان خان صاحب، نذیر بھائی، کہ کسی کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، ہم اس طرح کی امداد کریں گے۔ اسی لیے ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو آگے چلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ملیں اور اس چیز کا حصہ بنیں، اور ان لوگوں تک ہم رسائی حاصل کریں جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس پھرتا ہے، ترد اللقمۃ واللقمتان او التمرۃ والتمرتان، کہ 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں اس کو دی جائیں، ولکن المسکین الذی، اصل مسکین تو وہ ہے کہ لا یجد غنی یغنیہ، جس کے پاس اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، ولا یفتن له فیتصدق علیہ، اور لوگوں کو بھی نہ پتہ چلتا ہو، ایسا بندہ ہو کہ لوگ نہ سمجھ سکتے ہوں کہ اس کے اوپر صدقات بھی ہو سکتے ہیں، ولا یقوم فیسأل الناس، اور لوگوں کے اندر وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، خلق اس طرح کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ آپ اس اجتماعی کاوش کا حصہ بنیں، بجائے اس کے کہ کوئی آپ انفرادی عمل کریں۔ اس کے لیے آپ